دیگیں بٹوائی جا رہی ہیں, وہ غریب کھا رہا ہے بوٹیاں. آج وسیم بھائی دنیا سے چلے گئے, زبردست مزہ آ رہا ہے. یہی ہوتا ہے. یہ دیگیں ویگیں نہیں, میت دیگیں جو ہے یہ ولیمہ ہے, ولیمے پہ میت پہ کھانا کھلانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. صدقہ جاریہ میں صدقہ کرو, چپکے سے کسی غریب کو پیسے دے دو, یہ نہ بتاؤ کہ میرے ابا مرے اس لیے دے رہا ہوں. بس دل میں صدقے کی نیت کر کے کسی غریب کو پیسے دے دو, نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب ابا کو پہنچے. غریب کو بتاؤ گے وہ کہے گا اللہ فلاں کے ابا بھی مر جائیں, وہ تو اس سے بڑا سیٹ ہے. کھلانا, ہدیے دینا یہ خوشیوں کی سنت ہے, یہ میتوں پہ سوٹ نہیں. مذہب کو بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ. غیر مسلم بولے گا یار تمہارے بیٹے کی شادی تھی تو بھی وہی مرغا پکایا تھا, ابا کا انتقال ہوا تو بھی وہی مرغا. میں اس پر ایک دلچسپ لطیفہ سنا دوں پھر بیان ختم کرتا ہوں. ایک آدمی جو تھا نا, اس نے کہیں ہمارے بیان سنے ہوں گے یا علماء کے بیان سنیں گے, اس نے تہیہ کر لیا, اس کے والد کا انتقال ہوا, اس نے تہیہ کر لیا کہ میں دیگے نہیں پکاؤں گا, نہیں کھلاؤں گا. میرے ابا دنیا سے چلے گئے, بس میں روؤں گا, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا, حسب توفیق کہیں صدقہ خیرات کر دوں گا, یہ دیگے شیگے میں نہیں پکاؤں گا. تو لوگ کہاں چھوڑتے ہیں, لوگ کہاں چھوڑتے ہیں. لوگوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, وہابڑا ہیں, یہ ہیں وہابڑے خشکے. تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا تھا دنیا میں, تو اس کے لیے 6 دیگے نہیں پکا سکتا. بھائی باپ نے جتنا کیا تھا نا اس کے حساب سے تو 6 دیگے بھی کچھ نہیں ہیں. اس کے حساب سے تو میرے بھائی سارا دن بھی لنگر کھلاتے رہو گے, باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اب وہ تو دعائیں ہیں اور چپکے سے صدقات و خیرات ہے اس کے لیے. اور تمہیں کس نے, اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ باپ کے لیے ان مختوں کو دیگے کھلاؤ, ٹھیک ہے نا, جو تمہیں تانے دے رہے ہیں. لیکن پبلک چھوڑتی نہیں ہے, تو پبلک نے اس کو تانے دینا شروع کیے. ابے تیرا باپ دنیا سے چلا گیا, یہ خشکا, یہ وہابڑے, اور یہ جو بھی تانے فرقہ پرستی کے دیے جاتے ہیں خشکے, ان کی تو قسمت میں کھانا ہے ہی نہیں. ان کے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ویسے ہی بھوکا ننگا رکھا ہوا ہے. تو ایسے ایسے عجیب عجیب تانے نا. تو وہ بیچارہ تانوں, سب تانے تو انسان پہ اثر ہوتے ہیں. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں نا, تو میں اس کنجوسی کے تانے کو بھی دور کروں گا, لیکن انہوں نے جو مجھے اذیت دی ہے نا اس کا بھی جواب دوں گا. اس نے تیجے پہ بلا لیا سب کو, بولا آ جاؤ بھائی لنگر ہے. اب ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے نا, پھر اس کا یہ والا اسٹائل نہیں تھا. اگر وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا نا تو پھر اور زیادہ لوگوں کو ذلیل کر سکتا تھا. وہ میں اس کو بتاتا اس طرح کرو, لیکن خیر اس نے کیا کیا, اس نے پبلک کو بلا لیا, جو تانے دے رہے تھے بلا لیا سب کو. مرغے شرغے پکائے, بڑی لش پش قسم کی قورمہ بریانی پلیٹیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں. اب لوگ ایک دم جیسے ہی کھانے کے لیے لوگوں نے نوالا ڈالا ہے نا برتن میں, وہ روٹی کا لقمہ اور بوٹیاں اٹھائی ہیں منہ کے قریب لے کر آیا, اس نے کہا ایک دم اسٹاپ, 1 سیکنڈ میری بات سن لیں. لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ بھائی, میت کو عذاب ہو رہا ہے نا قبر میں. یہی جذبہ ہوگا لوگوں کا, میت کو کیا ہو رہا ہے, کچھ ایسا ہوا نہیں ہے میں اپنی طرف سے, لیکن جذبات یہی ہوتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی میت کو کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے, ہم یہ جب کھائیں گے تو وہ عذاب وہاں سے, یہی مطلب ہے نا کھلانے کا. اور کیا مطلب ہے کہ ہم جب کھائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا, تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نہیں کھائیں گے آج ہم تو فائدہ نہیں ہوگا. تو لوگ پریشان کہ یار تیرے ابا عذاب قبر ہو رہا ہے اور تو ہمیں کھانے نہیں دے رہا. اس نے کہا 1 منٹ تھوڑا سا صبر کرو. لوگوں نے کہا کیا کہنے, بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میرے باپ کا انتقال ہو گیا, باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی, تو میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے. جس کی میت ہوتی ہے نا وہ بیچارہ دال نہیں کھا سکتا, میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے, میری یہ شدت ہے. اور تم کمبختو میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, چلو بسم اللہ کرو, چلو کھاؤ. لوگوں نے کہا کمبخت اب ہمیں کھانے کے قابل. دوبارہ سناتا ہوں, دوبارہ یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کی میت پہ دیکھ پکائیں نا تو بالکل اسی طرح اسٹائل میں کہا کریں ان کو, بالکل یہی اسٹائل ہونا چاہیے. بلکہ ایک اور موقع پہ یہ اسٹائل ہونا چاہیے, وہ بھی میں بتا رہا ہوں. یہ پھر میں نے نسخہ ہر جگہ فٹ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بوٹیاں اس منہ کے قریب, ٹھیک ہے نا, بالکل منہ کے قریب ہے بوٹیاں, اور ابھی منہ میں ڈالنے والے ہیں. کہہ رہے ایک منٹ رکو. کہہ رہے بھائی کیا مسئلہ ہے, کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, غم سے میری حالت نڈھال, میرے گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے,
مجھ سے تو مسور کی دال بھی حلق میں نہیں اتر رہی, اور تم میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو, کھاؤ. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے, اس زمانے میں لوگوں میں تھوڑی سی غیرت تھی تو وہ رک گئے کہ یار کمبخت تو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کا ہے. فرمایا آج اگر کوئی ایسا کرے, لوگ کہیں گے تو جو مرضی کہہ دے ہمیں, ہم کھائے بغیر نہیں جائیں گے. سمجھ رہے؟ فرمایا کہ اگر وہ روکنے کے بجائے جا کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دے, لوگ انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے, یہ سالے ثواب کے لیے. کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ بھی سنت ہے, کھا جاؤ اس کو. انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے, وہ چھوڑیں گے نہیں. وہ کہیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہمارے ساتھ واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بنس روڈ میں, وہ بڑی مشہور نہاری تھی بنس روڈ کی, اب بھی ہے, تو وہاں سے نہاری پورے کراچی میں اس بہت زیادہ پھیلی ہے. تو وہ بچپن میں وہ بڑی مشہور تھی. تو حضرت فرماتے تھے جو بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا, ایک بندہ جاتا تھا, اس کو تھوڑا سا نا وہاں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کی پلیٹ میں نیمبو ڈال دیا, اپنی طرف سے لیمو. تو انسان پھر اب آپ نے کسی کا اکرام کیا ہو, تھوڑا سا نیمبو نچوڑ دیا ہو, تو اگلا پھر مروت میں آتا ہے, وہ کہتا ہے چلیں جی بسم اللہ کریں, آپ بھی کھا لیں. تو کہتا ہے چلو میں نے نیمبو بھی ڈال دیا تو میں بھی کھا لیتا ہوں. تو وہ اکثر یہ کیا کرتا تھا کہ جا کے نیمبو نچوڑتا اور ساتھ میں کھانے میں شریک ہو جاتا. لوگ مروت میں شرم نے منع نہیں کر پاتے تھے. ایک دن ایک آدمی نے کہا اس کو میں تھپڑ لگاؤں گا نا, یہ میرے ساتھ ہی حرکت کرے گا. تو اس نے نیمبو نچوڑا ہے اور جیسے ہی کھانا شروع کیا اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا. تو یہ کہتے ہیں میری ماں بھی مجھے ایسی تھپڑ مار مار کے کھلایا کرتی تھی, کوئی بات نہیں اور مار, ٹھیک ہے نا. تو غیرت جب بالکل ختم ہو جائے تو پھر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی.